کبھی سوچا ہے کہ اگر دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ سونا نہ ہو بلکہ حکمت اور بھروسہ ہو؟ آج ہم ایک ایسی ہی مشہور کہانی سنہری پرندہ کی دنیا میں جا رہے ہیں۔ ایک ایسی دنیا جو آزمائشوں اور کچھ ایسے سچ سے بھری ہے جن کی کسی کو توقع بھی نہیں ہوتی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک شاہی باغ سے، اور اس باغ میں ایک ایسا کمال کا درخت تھا جس پر پھل نہیں بلکہ خالص سونے کے سیب اگتے تھے۔ سوچیں ذرا، یہی درخت بادشاہ کی شان و شوکت اور اس کی پوری سلطنت کی پہچان تھا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، ہر روز صبح جب گنتی ہوتی تو ایک سنہرا سیب غائب ملتا۔ آخر کون تھا یہ چور جو رات کے اندھیرے میں آتا اور بادشاہ کے سب سے بڑے خزانے پر ہاتھ صاف کر جاتا؟ بس یہی وہ معمہ تھا جہاں سے اس پوری مہم جوئی کا آغاز ہوا۔ تو اب سوال یہ تھا کہ اس آدھی رات کے چور کو پکڑا کیسے جائے؟ بادشاہ نے یہ ذمہ داری سیدھا اپنے باغبان کو سونپ دی۔ باغبان کے جو بڑے بیٹے تھے انہوں نے تو بہت کوشش کی پہرا دینے کی، لیکن ہر بار ان کی آنکھ لگ جاتی۔ آخرکار سب سے چھوٹے بیٹے نے ہمت پکڑی۔ وہ پوری رات جاگتا رہا، اور پھر آدھی رات کو جو منظر اس نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ایک پرندہ جس کا پورا جسم خالص سونے کا بنا تھا وہی سیب چرا رہا تھا۔ لڑکے نے فوراً تیر چلایا لیکن پرندہ اڑ گیا۔ ہاں، لیکن جاتے جاتے اس کا ایک سنہری پنکھ زمین پر گر گیا، اور جب وہ پنکھ بادشاہ کے سامنے لایا گیا نا تو بادشاہ تو اس کی چمک دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ یہ ایک پنکھ میری پوری سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے اور مجھے اب یہ پورا پرندہ چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بادشاہ کا حکم تو آ گیا تھا، تو باغبان کے دونوں بڑے بیٹوں نے سوچا کہ وہ پرندے کی تلاش میں نکلیں گے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ سفر ان کے کردار کا ایک بہت بڑا امتحان بننے والا تھا۔ اب راستے میں انہیں ایک لومڑی ملی، بڑی چالاک۔ اس نے ایک سیدھا سا مشورہ دیا کہ آگے جا کر ایک معمولی خستہ حال سرائی میں ٹھہرنا، لیکن بھائیوں کو اس کے بالکل سامنے ایک شاندار جگمگاتی ہوئی سرائے نظر آ گئی۔ انہوں نے سوچا، بھائی ایسی جگہ جشن منانے کا موقع کون چھوڑتا ہے؟ اور بس پھر کیا تھا، اس شاندار سرائے کی رونق، گانے بجانے اور آرام نے انہیں ایسا گم کیا کہ وہ سب کچھ بھول گئے۔ نہ سنہری پرندہ یاد رہا، نہ بادشاہ کا حکم، اور نہ ہی اپنا گھر۔ ان کا سفر تو سمجھیں شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ اب باری تھی سب سے چھوٹے بیٹے کی، اور اس کا سفر، وہ صرف پرندے کی تلاش نہیں تھا۔ یہ تو آزمائشوں کی ایک ایسی بھول بھلیاں تھیں جہاں ہر قدم پر ایک نیا اور پہلے سے بڑا چیلنج اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا سفر سیدھا نہیں تھا، مطلب پہلا کام تھا سنہری پرندے کو ڈھونڈنا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو پتا چلا کہ پرندہ تب ملے گا جب وہ سنہری گھوڑا لے کر آئے گا، اور پھر گھوڑے کے لیے شرط رکھی گئی کہ پہلے شہزادی کو لانا ہوگا، مطلب ایک کام کے اندر دوسرا اور دوسرے کے اندر تیسرا، اور ہر کام پہلے سے زیادہ مشکل۔ تو جب وہ آخرکار پرندے تک پہنچا، وہی لومڑی پھر سے سامنے آئی اور اس نے بہت اہم مشورہ دیا۔ دیکھو، پرندے کو اس لکڑی کے سادے سے پنجرے میں رکھنا، پاس پڑے سونے کے چمکدار پنجرے کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ مگر لڑکے نے سوچا، اتنا خوبصورت پرندہ اور اس کے لیے لکڑی کا معمولی پنجرا؟ یہ بات اسے جچی نہیں۔ جیسے ہی اس نے سونے کے پنجرے کو چھوا، پورے محل میں خطرے کا الارم بج اٹھا اور اسے فوراً پکڑ لیا گیا۔ پہلی غلطی۔ اب اس کی رہائی کی شرط تھی سنہرا گھوڑا۔ خیر، جب وہ گھوڑے کے پاس پہنچا تو لومڑی نے ایک بار پھر سمجھایا، اس بار غلطی مت کرنا، گھوڑے پر یہ پرانی چمڑے کی زین رکھنا، سونے والی کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ لیکن ایک بار پھر وہی ہوا، سونے کی چمک نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ اس نے سوچا، اتنے شاندار گھوڑے پر یہ پرانی زین؟ بالکل نہیں۔ اور جیسے ہی اس نے سونے کی زین کو ہاتھ لگایا، استبل کے سارے ملازم جاگ گئے اور وہ دوسری بار پکڑا گیا۔ خیر، جیسے تیسے کر کے ساری آزمائشیں پار کرنے کے بعد آخرکار شہزادی، گھوڑا اور پرندہ تینوں اس کے پاس تھے، لیکن اس کا سب سے بڑا، سب سے خطرناک امتحان ابھی باقی تھا، اور یہ خطرہ کسی دشمن بادشاہ سے نہیں بلکہ اس کے اپنے سگے بھائیوں سے تھا۔ واپسی کے سفر پر لومڑی نے اسے ایک آخری وارننگ دی، بڑی عجیب سی۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو جائے بس دریا کے کنارے مت بیٹھنا۔ لیکن وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ اسے لومڑی کی بات یاد ہی نہیں رہی، اور وہ دریا کے کنارے آرام کرنے بیٹھ گیا۔ اور بس یہی موقع تھا، اس کے دونوں بڑے بھائی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اسے دھوکے سے دریا میں پھینکا اور اس کی ساری محنت کا پھل، شہزادی، گھوڑا اور پرندہ، سب کچھ چھین کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ یہاں لگ رہا تھا کہ شاید کہانی ختم ہو گئی، ہیرو ہار گیا، لیکن نہیں، اصل ہیرو ابھی زندہ تھا، اور اب وقت تھا انصاف کا،
और सच्चाई को एक ऐसे तरीके से सामने लाने का जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। इसकी वफादार दोस्त लोमड़ी ने उसे दरिया से निकाला, उसकी जान बचाई और फिर उसकी मदद से वो एक गरीब मुसाफिर का भेष बदलकर वापस अपनी सल्तनत पहुंचा। और जैसे ही उसने शाही महल में कदम रखा, एक जादू सा हो गया। वो सुनहरी घोड़ा जो कई दिनों से भूखा था, उसने फौरन खाना शुरू कर दिया। वो सुनहरी परिंदा जो बिल्कुल खामोश हो चुका था, उसने गाना शुरू कर दिया। और शहजादी जिसके आंसू नहीं थम रहे थे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बादशाह अक्लमंद था। वो फौरन समझ गया कि असली हीरो कौन है। सच्चाई सबके सामने थी। धोखेबाज भाइयों को उनके किए की सजा मिली और हमारे हीरो को न सिर्फ शहजादी मिली बल्कि बादशाह ने उसे अपना वारिस भी बना दिया। कहानी यहां पर भी खत्म हो सकती थी, एक हैप्पी एंडिंग, लेकिन एक आखिरी राज अभी बाकी था। और ये राज जुड़ा था उस वफादार लोमड़ी से जिसने हर कदम पर उसका साथ दिया था। तो सवाल ये था, लोमड़ी ने ये सब क्यों किया? वो इनाम में आखिर क्या मांगेगी? जो उसने मांगा वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। लोमड़ी ने कहा, मेरा एक आखिरी काम कर दो, अपनी तलवार निकालो और मेरा सर कलम कर दो। सोचिए जरा, ये सुनकर नौजवान तो सकते में आ गया। वो अपने सबसे बड़े दोस्त, अपने मोहसिन के साथ। भला ऐसा कैसे कर सकता था? बहुत ज्यादा हिचकिचाहट के बाद जब नौजवान ने भारी दिल से लोमड़ी की बात मानी तो एक मौजज़ा हुआ। उसी लम्हे लोमड़ी एक खूबसूरत नौजवान में बदल गई, जो कोई और नहीं बल्कि शहजादी का बरसों पहले खोया हुआ भाई था। उस पर किसी ने जादू कर दिया था। तो आखिर में ये पता चला कि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा खजाना वो सुनहरी परिंदा, घोड़ा या सेब नहीं थे, बल्कि वो भरोसा और कुर्बानी थी जिसने एक लानत को तोड़ा और एक बिछड़े हुए खानदान को दोबारा मिला दिया।